رمضان جو ہے نا صحت بنانے کا بڑا بہترین نسخہ ہے. اس میں اللہ آپ کو موقع دیتا ہے ابھی کولیسٹرول کو ختم کروا دو. لیکن رمضان میں لوگوں کا موٹاپا کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے، کیونکہ افطاری میں طبیعت سے تیل والے پکوڑے پھوڑتے ہیں، طبیعت سے بریانیاں کھائی جاتی ہیں، چاٹ یہ اور وہ ایک ہی دم اتنا کھایا جاتا ہے کہ عام دنوں میں ڈیوائڈ کر کے کھاتے تھے، تھوڑا غنیمت تھی، اب ایک دم پھوڑتے ہیں. تو صحت بننے کے بجائے بگڑتی، اور رمضان میں موتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے رمضان کا اللہ نے جو آپ کو پیکج دیا ہے نا، افطاری میں آپ کھائیں کیا، ہٹو بچوں ہو جائیں گے آپ 15-20 دن میری بتائی ہوئی خوراک اگر کھائیں گے، 15-20 دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ مفتی صاحب جو 4 شادیوں کے بیان کرتے تھے وہ غلط، کچھ ان میں حقیقت ہے. وہ باتیں آپ کو جو بھی بری لگتی ہے نا وہ اچھی لگنا بولو شروع، جوان ہو جائیں گے. ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئل کو سحری افطاری سے نکالنا، کوکنگ آئل. کیا کرنا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، آئل کو نکالنا. زیتون کا تیل 1-2 چمچ استعمال کر لیں. آپ سمجھتے ہو دیسی گھی بھی نہیں، گھی بھی چھوڑنے فی الحال. دیسی گھی ویسے اچھی چیز ہے لیکن چھوڑنے فی الحال. دنیا چھوڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ہر قسم کا گھی، وہ زیتون کا تیل 2-3 چمچے پی لیا 24 گھنٹے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ روٹی چاول کو کم کریں، گندم کو بھی، اور بولو نہ سحری میں گندم بہت زیادہ پھوڑنی ہے اور نہ افطاری میں، نہ رات کو. گندم بھی اور چاول. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زیادہ جو آپ نے فوکس کرنا ہے نا وہ کھجور کو. کھجور بہت پاورفل چیز ہے، پیٹ نہیں بھرتا اس سے، مگر جو کام روٹی کرتی ہے نا اور جو انرجی چاہیے وہ کھجور سے ہمیں زیادہ ملتی ہے. ہمارے ہاں افطاری میں کھجور کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ ایک کھجور کی سنت سمجھ کے روزہ افطار کیا اور پھر ڈائریکٹ آ گئے بریانی پہ، کولڈ ڈرنک پہ. ابے یہ پیٹ بھر کے کھاؤ یار، طبیعت سے کھاؤ، اس وقت ہضم بھی ہوگی، جزوے بدن بھی بنے گی. عام طور پہ کھجور آسان نہیں ہوتی ہضم کرنا. کھجور آسانی سے کتنا کچھ کھایا ہوا ہوتا ہے، کھجور کے لیے میدا تیار ہی نہیں ہوتا. افطاری میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جتنی بھی کھجوریں کھا لیں آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا. تو زیادہ کھائیں کھجوریں. اور یہ کولڈ ڈرنک کو ایک طرف رکھیں. اگر آپ اول تو شربت، میں تو کبھی بھی افطاری میں شربت نہیں پیتا، کیونکہ افطاری میں تجربہ ہے کہ شربت اگر آپ نے پی لیا یا پیٹ بھر کے روٹی کھا لی تو مغرب پڑتے ہی آپ ٹن ہو جاتے، کسی کام کے تراویح کے قابل تو آپ رہو گے. ٹناٹن بس، میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن والا حساب، میں ہوں قادری سنی ٹن ٹناٹن والا حساب. نہ تراویح پڑھی جائے گی نہ پڑھائی جائے گی. پیچھے دیکھو لوگ تراویح میں پہلی رکعت سے ہی گھومنا شروع ہو رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افطاری میں روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہوتی ہے، چاول پیٹ بھر. اگر یہ چاول یا روٹی سے پیٹ نہ بھرتے، کھجورے کھاتے یا اور کوئی چیز کھا لیتے، مکئی کھا لیتے، لوبیا کی چاٹ کھا لیتے، لوبیا کھائے اس کی چاٹ بنا کے مزے کی بھی ہوتی ہے، سفید چنے بھی کھا لیں وہ بھی ٹھیک. کاربوہائیڈریٹ جو ہے نا وہ کم ہونا چاہیے. کارب والی چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ ایسی چیزیں جن میں نشاستہ ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے. جیسے روٹی میں تو بہت کارب ہے نا، چاول میں بہت کارب ہے، یہ کم کھائیں. باقی آپ دالیں کھائیں، آپ چاٹ کھائیں، بے شک سفید چنے کی چاٹ کھا لیں، دہی بڑے کھا لیں، تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، دہی بڑے بڑے آرام سے ہضم ہوتے ہیں. تو یعنی کچھ بھی کھا لیں آپ افطاری میں، بہتر ہے کہ کھجور زیادہ کھائیں. ایک سیکنڈ. لیکن آپ نے افطاری میں روٹی اور چاول تو 3-4 دن آپ کو ٹینشن ہوگی، اس کے بعد عادی ہو جائیں گے، پتا نہ ہوگا کہ یار کیا طبیعت ہلکی پھلکی، آنکھوں میں روشنی تیز ہو جائے گی. تو سحری میں بھی آپ نے روٹی اور چاول کو کم کرنا ہے اور آئلی چیزوں کو، اور افطاری میں بھی روٹی چاول کو آپ نے کم کرنا ہے. جب بھوک لگے لوبیا کی چاٹ کھا لی یا سفید چنے کی چاٹ کھا لی یا کالے چنے کی چاٹ. پکوڑے بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں کریں گے، پکوڑے بھی کھا، بیسن ہے نا وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں کرے گا پکوڑا. زیادہ جو ٹینشن دے گی نا آپ کو روٹی اور چاول اور یہ کولڈ ڈرنک اور شربت پیو ٹن. جس خوراک کو کھانے کے بعد انسان ٹن ہو رہا ہے نا، سنی ٹن ٹناٹن بن رہا ہے، تو سمجھ لو یہ خوراک آپ کی باڈی میں فیٹ ہے. یہ خوراک کیا کر رہی ہے آپ کی باڈی میں؟ یہ اصول یاد ہے. شربت پیتے ہی ٹن ہوتی ہے، طبیعت کی نہیں ہوتی تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ کیا پیدا کر رہی ہے؟ فیٹ. یہ باڈی کو موٹا کر رہی ہے. روٹی کھاتے ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟ ایک دم آدمی کو غنود کی. یہ کیا کر رہی ہے؟ فی نفسی ضروری ہے روٹی، لیکن آپ کو میں رمضان کا پیکج دیں، ٹھیک ہے نا. اور چاول کو بھی آدھی روٹی کھا لیں بس، بہت. باقی دوسری چیز پھل فروٹ کو فوکس. گوشت کھائیں طبیعت سے، اللہ نے اگر پیسہ دیا گوشت کھائیں، مچھلی کھائیں، گوشت کھائیں، یہ چیزیں کھائیں گے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. لیکن روٹی چاول اگر آپ نے اسی اسپیڈ سے پھوڑنا شروع کیے جس اسپیڈ سے آپ کھا رہے ہیں، تو رمضان آپ کو کولیسٹرول کا تحفہ دے کر جائے گا، فیٹ چڑھا کے جائے گا.
آنکھوں کی بینائی خراب ہو جائے گی آپ کی، شوگر کی بیماری پیدا ہوگی، ہارٹ اٹیک کے خطرے. بہت سے لوگ افطاری کرتے ہی لیٹے تو پولیس بھی آ کے اٹھایا، پولیس سے بھی. ایسے کئی کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ سحری کھا کے سوئے تھے اور پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا، کیونکہ سحری میں جس قسم کی چیزیں کھائی ہیں ان کے بعد اگر بندہ اٹھ جائے تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اٹھے کیسے. آپ نے تو اٹھنے کا کوئی آپشن، کھجلا کھا رہے ہیں سحری میں، اتنا آئل سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پینیاں کھا رہے ہیں، اور یہ آئل بھی مارکیٹوں کا آئل جس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا تیل ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو تمیز سے لے آئیں. لیمن پیا کریں، وٹامن سی ملتا ہے، تو اس سے آپ دیکھو ایسے نتھر جاؤ گے، ہٹو بچوں. آپ عید کی چاند آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا، آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی، سب سے پہلے آپ کو چاند نظر آئے گا، آپ بولیں گے. تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن ایک ہفتے کی پریکٹس کرنی پڑے گی اور اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی. روٹی ختم نہیں کرنی ہے، یاد رکھ، کم کرنی ہے. ختم کرنے سے نقصان ہوگا. چاول کی ختم نہیں کرنا ہے، بہت کم کرنا ہے. باقی گوشت کو زیادہ فوکس کرنا ہے، دودھ پیئے، گوشت کھائیں، کھجورے کھائیں، اور شربت نہ پیئے. چینی کا استعمال بولو بالکل لائف سے ویسی چینی نکال دینی. تو یہ بڑا خاندانی پیکیج ہے، بڑا مزہ آئے گا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ایک ٹائم کھایا کرو. افطاری میں بھی کھا رہے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے بھی کھا رہے ہیں، یہ پاگلوں والی حرکت. اس نے بتایا کہ 5 قسم کی عبادتیں، 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں، خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کے. نمبر 1 نماز. آپ مجھے بتاؤ نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا؟ جس میں آپ دانت صاف کریں، لباس کو پاک کریں، ٹائمنگ بھی کتنی بہترین، صبح صبح آپ اٹھیں. جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے، میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ، بولو نا، نہیں کرتا. کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے، بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا ٹائم. اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے. اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی، بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا، بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے، تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو. ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کر. طریقہ ایسا رکھا گیا ہے، وضو کرو، دانت صاف کرو، طہارت حاصل کرو، یہ غسل. تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے، اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں ہے؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکوٰۃ کا. ہے یہ مخلوق کے لیے، لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی. اتنا بہترین نظام زکوٰۃ کا رکھا. ٹیکس کا نظام اور زکوٰۃ کو ذرا آپ کمپیئر کریں. ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے. اللہ میاں جو ہم سے زکوٰۃ کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں، نا نا نا، غریبوں سے تو ہے ہی نہیں. غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیا. درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے. 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام نے. ایک مالدار جن سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، دوسرا غریب جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے گی. نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکوٰۃ لے لیں، اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے. پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی، اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں. آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے گی، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے گا. تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8. تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے، لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے. اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا. تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام، مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا. تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان. پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائل ہیں. پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا، کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے. چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا. چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا. لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات بھی وہ 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جائے. تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں
اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں, اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں, تو یہ خالی پیلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا, کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو. آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں. آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ بیگم, میں بس مفتی طارق مسعود کے اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے. بار بار آپ یہ دعویٰ کرو, وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں, چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں, آپ کیا ہے پیسے کی ٹینشن, ابھی ٹائم نہیں ہے. روزانہ یہ دعوے کرتے ہو لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا. تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو, یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا, یہ دعوے شاوے نہ کیا کرو. تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں, بہت سارے لوگ خدا ہے, بنایا ہے, کیا کرے بنایا ہے, تو کہتے ہیں کچھ نہیں کرو, کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں. لہٰذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھی ہے, وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اللہ میاں نے زکوٰۃ رکھ دی سال میں ایک دفعہ. اللہ میاں نے رمضان کے بولو کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں, آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہیں, یہ بھی نیچرل ہے, ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ, کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے. تو وہ دو کو کیا کر دیا کہ خارج کر دیا, آسان رکھا اس کو. لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوئی. مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے, چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو. آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو, آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں ہے. یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ, لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا. چھوڑنے کے تو یہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی, اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے, بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے, اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ. نا 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 نا, سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں. شدید ترین گرمی ہے, نہیں چھوڑ سکتے. آپ مزدور ہیں, آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے, گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے, کنواں کھودتا ہے, وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ, وہ تو مر جائے گا پیاس سے. میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنائے با دین تو ہے نہیں, ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی, انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے ہیں جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا, زہار جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا, طلاق ہو گئی ہے, حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی. آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں, تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں. نا 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 نا, اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا, خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے, سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا, یہ نہیں بس میں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے, کوئی گنجائش نہیں. بھائی ہمیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں, بلک رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے, اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے, سفر میں نہیں ہے, تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا. کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا, کوئی جناب گڑھا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. ایسا ہی کچھ نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے
اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے، ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو. کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا، بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، تو جب اس کا یہ خیال اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا، روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے، کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے، جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا آپ کو. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے، اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے، توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں، کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا، یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. ایک دور تک ہم سنتے رہے، میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نا کچھ کھانا چاہیے، ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی، یہ نیچر کے خلاف ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، میرا پیٹ خراب ہے. انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں، 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں، پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے، کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے، ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں. بکرۃ و عشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے، فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات بتاؤں، انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں، یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی، سگریٹ بھی، گٹکے بھی، پان بھی، یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں. ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہوگا. تو چائے پیئے نہ، میں بھی پیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ، پیئے نہ پیئے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے. 2 ٹائم کا کھانا ہے. اب سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو، اس کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا. واللہ عالم، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے. تو اب آپ کو پتہ ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ، خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں؟ زیادہ ہی ہے نا میرا خیال. میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جائے، ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھیے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو. کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے، کتنی غربت ہو جائے، ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے، پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے، کھا کے مرنے والوں کا ریشو. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا اس میں روحانی قوت بعد میں ہے، ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ پیسہ ہے، باڈی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بولیں. جیسے مال کی زکوٰۃ دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح باڈی کی زکوٰۃ سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے، روحانی فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں
وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے، پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے، وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش، تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں آپ جائیں، جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہیں ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی، اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی، وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے، جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا، جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کھانا اور پینا۔ ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا، اسی پہ پابندی لگا دی۔ تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان، صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی، اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا۔ یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو، لوگوں کو کارڈ چھپاؤ، لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا، 4 بجے بھی ہو جاتا ہے، لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں یا چائے سموسے ہو جائیں گے، آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں 12:30۔ کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، اور ٹائم کیا ہے صبح، تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ، آپ کا بچہ کھائے، ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے ہیں۔ کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے، تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے۔ 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے۔ اور ایک گورے نے بتایا، ہمارے ایک ریلیٹو، گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ 1 مہینے تک، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات، 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے، چاہے کتنے انعامات لگا دیتے ہو۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا، کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دینا یہ ممکن نہیں، ایسا آرگنائز ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو رمضان خود اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اب آخری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ہماری خواہشات پہ جو کنٹرول کروایا ہے رمضان میں، اس کی حکمت اللہ نے بیان کی تاکہ تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہوتے ہیں، 1.001% بھی ہم میں چینجنگ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کے اور اس کی حکمتوں کو سامنے رکھ کے گزارتے نہیں۔ تو اس رمضان میں میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ٹریننگ کی نیت سے انشاءاللہ اس رمضان کو گزاریں گے۔ ہم کہیں گے اے اللہ جو چیزیں حلال تھیں اور انتہائی مرغوب تھیں، ہم جب تیری خاطر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم یہ پریکٹس اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ جو چیزیں حرام ہیں اور ان کا چھوڑنا روٹی چھوڑنے سے آسان بھی ہے، ہم پورے سال ان حرام چیزوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس نیت سے رمضان آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کی زندگی میں چینجنگ لے کر آئے گا۔ اور اگر یہ نیت نہیں کریں گے
تو روزے تو آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن جو روزوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، کولیسٹرول کم نہیں ہوگا، باقی مقصد کہاں سے حاصل ہوں گے؟ دیکھیں فاسٹنگ سے ہی ہوتا ہے نا، آپ نتھر جاتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں نتھرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے صبح سے لے کے شام تک پرہیز کیا ہے، وہ افطاری میں جو کھانے کی اسپیڈ اور جس قسم کی چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو رمضان میں جو مادی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ تو جیسے مادی حکمتوں کی پکوڑے کھانے اور سموسے کھانے سے ایسی کی تیسی ہوتی ہے، روحانی حکمتوں کی ایسی کی تیسی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے مادی طور پہ بھی اپنے آپ کو پہ کنٹرول کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے، یہ لذت تھوڑی دیر بعد ختم، اور نحوست اور گناہ اور اس کا عذاب آپ کے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بد نظری ہے، انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہو، زنا کر رہے ہو، کچھ حرام کھا رہے ہو، تھوڑی دیر کا گناہ ہے، لذت تھوڑی دیر کی، مزہ تھوڑی دیر کا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو۔ اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود۔ جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں، ایک بار کریں گے، 2 بار کریں گے، ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی، پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی، گند میں منہ مارنے کی، لیکن وہ لذت نہیں رہتی۔ اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے، زنا کرنے کی طاقت ختم، مچلتا رہتا ہے، ہر وقت سسکیاں لیتا رہتا ہے، ٹینشن ساری زندگی کی، لیکن طاقت کیا ہو گئی؟ خوب سمجھ لے، جو جوانی میں زنا کرتا ہے، خوب سمجھ لے بڑھاپے میں زنا کا جذبہ کبھی بھی ختم بول لینا نہیں ہوتا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں خود ہی چھوٹ جائے گا، نا 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 نا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ زنا کا شوق بڑھاپے میں، اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا۔ اب خود سوچو، ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی، کس قدر ٹینشن ہے، کس قدر عذاب ہے یہ۔ جن لوگوں کو جوانی میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو، خوب سمجھ لو بڑھاپے میں یہ عادت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، لیکن برائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا بڑھاپا جوانوں سے زیادہ بدتر گزرتا ہے، بہت خطرناک۔ اللہ نے بڑھاپے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز آپ میں جوانی میں ہوتی ہے، جو چاہتیں بڑھاپے میں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بار بار حدیث پیش کر چکا ہوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، الحرص علی المال وطول الامل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جیسے جیسے سے بوڑھا ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی۔ کیا مطلب؟ طاقت پکڑتی ہیں 2 چیزیں۔ جسم جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے نا عمر بڑھنے سے، 2 چاہتیں اس میں کمزور ہونے کے بجائے جوان ہو رہی ہیں۔ ایک لمبی لمبی امیدیں، دوسرا حرص، لالچ، مال کی ہوس، یہ کم ہونے کے بجائے بولو بڑھتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا 2 چیزیں، 2 برائیاں جوان ہوتی ہیں۔ جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو۔ اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ جوانی میں اگر ان 2 چیزوں کو ختم کر دیا، برائیوں کو، تو پھر بڑھاپے میں یہ 2 چیزیں جوان نہیں ہوتی۔ جب ہیں ہی نہیں تو جوان کہاں سے ہوں گی؟ اور اگر جوانی میں ان 2 برائیوں کو آپ نے ختم نہیں کیا تو اس امید پہ مت رہنا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ 2 برائیاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی۔ نا 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 نا، بڑھاپے میں یہ بڑھیں گی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں، جوانی میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں، موت کی تیاری نہیں کرتے نا، یہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، پیسوں کی ہرس، لالچ، یہاں سے کسیٹو، میرا بحریہ ٹاؤن میں اس کے 2 پلاٹ، میرے 3 ہونے چاہیے، یہ شوق ہوتے ہیں نا جوانی کے۔
اس کی 2 شادیاں میری 3 ہونی چاہیے, اس کی 3 تو میری 4 ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوتا شوق, یہ جتنا بھی ڈال لو یہ پیدا نہیں ہو رہا. اس میں بڑے ڈھیٹ ہیں. جو شوق ہونا چاہیے, یہ تو اس کی کثرت تو پیغمبروں کی سنت ہے نا, یہ والا نہیں پیدا ہو رہا. بس پلاٹوں پہ خرچ کر رہے ہیں, جہاں پیسہ آئے گا گاڑی خرید لیں گے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے, اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے نہیں, ایک اور گھر بنا لو, ایک اور گاڑی خرید لو. چلو آپ کی ٹینشن ہے, آپ جو مرضی کریں. تو پھر میرا بیان کا رخ چینج ہو جاتا ہے. تو 2 برائیاں. جوان آدمی کیا کرتا ہے, بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ ہونے چاہیے. اس کے پاس اس کے 1 کروڑ روپے کماتا ہے تو میں 2 کروڑ روپے کماؤں. اس کو جب موت یاد دلائی جائے کہ ابے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا, قبر جب تو پلاٹ خریدتا ہے تو قبرستان بھی تو جا کے دیکھا کرنا, قبرستان بھی تو جا کے دیکھ, تھوڑے دنوں میں وہاں جائے گا. تو شیطان اسے کیا کہتا ہے, بھائی تھوڑے دنوں میں کون آ رہا ہے, ابھی تو میں 30 سال کا ہوں, ابھی تو میں 35 سال کا ہوں, ابھی تو میں 25 سال کا ہوں, ابھی تو بڑا ٹائم ہے, ابھی تو میں ابا بنوں گا, پھر دادا بنوں گا, نانا بنوں گا, پھر بچے بڑے ہوں گے, بہت ٹائم ہے. تو وہ دنیا کی یہ ہوس جوانی میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج زیادہ ہوگی, بال سفید ہوں گے, کمر جھک جائے گی, کڈنی کا پرابلم, ہارٹ کا پرابلم شروع ہوگا, تو مجھے خود ہی اس دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر قبر کی بھی تیاری کر لیں گے, پھر یہ بزنس میں, کاروبار میں دل کو اٹکانے کی کوشش نہیں کریں گے. پھر بحریہ ٹاؤن گیا تیل لینے, پھر جا کے قبرستان دیکھ لیا کریں گے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ دماغ سے نکال دو. جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا, یہ لالچ اور طول الامل, لمبی امیدیں کا کیا مطلب, میں بھی نہیں مروں گا, یہ امیدیں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی. اور پیسوں کی جو محبت ابھی آپ کے دل میں ہے یہ کم نہیں ہوگی, یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی. میں کمال ہے نبوت کے علوم پر, ہم نے اپنی زندگی میں جو بوڑھے ہیں نا جنہوں نے جوانی میں لالچ ختم نہیں کی, بالکل 100% اس حدیث کے مطابق ان کو پایا ہے, بالکل 100%. میں نے اپنی زندگی میں, ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. اچھا پہلے تو میں حدیث کی تشریح ذرا مکمل کر دوں, پھر مثالوں سے بات سمجھاؤں گا. حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں یا 3 چیزیں, تو یاد رکھو حدیث میں وہ عدد مقصود نہیں ہوتا. یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. میری ایک اہل حدیث عالم سے بحث ہوئی, وہ ایصال ثواب کے منکر نا, کہ میت کے لیے آپ کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے, صدقہ جاریہ جو اولاد آپ کے لیے دعا کرے, اور علم ينتفع به, وہ علم جو آپ چھوڑ کے جائیں. 3 ہیں, چوتھی کوئی نہیں ہے. بھائی حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا یہ 3 کا عدد, یہ 4 کا عدد, تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے وہ عدد میں محصور نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 تو ہیں, جو بھی اس معنی کی ہوں گی وہ سب اسی میں داخل ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب یہ نہیں کہ صرف صدقے میں ہی انحصار ہے, صدقہ تو ایک نیکی ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جاتی ہے, اپنے کسی مرحوم کے لیے بھی کی جاتی ہے, کی جا سکتی ہے. آپ صدقے کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ صدقہ ہے تو باقی نہیں ہے, تو صدقے میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اصل میں تو حدیث میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیا جزیات کے ضمن میں. قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیہ بیان کر کے لا بیان کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کہہ رہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو یہ ایک جزیہ ہے, لیکن اس کے ضمن میں ایک لا بیان کر دیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ, کیونکہ اف کہنا بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے. تو بیسک تکلیف پہنچانا ہے. اف کا لفظ یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری نظر میں جو راجح قول ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایصال ثواب صدقہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی نیکی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے, یہ اعتراض کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اصل, کیونکہ پھر لوگ شارٹ کلپ بنا کے آدھی چیز چلاتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت کیوں نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا ہو. سمجھتے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے ایصال ثواب کیوں نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے
کہ ایصال ثواب نام ہے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا کہ یہ ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. یہ نیت ہے امر باطن. ہمارے سامنے صحابی کی نیکی تو آئے گی, ان کا دل کا ارادہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا. جیسے ایک صحیح حدیث تو آ گئی ہمارے سامنے کہ صحابی نے نبی سے پوچھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں, نیت کیا ہے؟ والدہ مرحوم یا والد مرحوم کے لیے کنواں بنا رہا ہوں. اب باقی جس صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے کیا کیا وہ تو ان کے دل کی حالت تھی نا, ہمارے سامنے تو وہ عمل آئے گا, دل کی نیت تھوڑی ہمارے سامنے آئے گی. ہاں اجتماعی سطح پہ کسی نے مرحوم کے لیے کچھ کیا ہوتا وہ پھر چھپنے والا کام نہیں تھا, وہ نقل ہوتا, اور ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب ناجائز ہے, بدعت ہے. نہیں آئی بات میرا خیال. اخپل طریقے سے انفرادی طور پر آپ کوئی نیکی کریں مرحوم کے لیے ٹھیک ہے, لوگوں کو جمع کر کے کریں یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت. کیونکہ اگر جمع کر کے کرنا جائز ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ سے ثابت ہوتا, پھر یہ عمل چھپنے والا تھا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ آپ اگر چھپ کے یعنی قرآن خوانی میت کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی پبلک کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے, تمبو لگا ہوا, بھی آ جاؤ. اپنے طور پر اخپل طریقے سے بیٹھ کے پڑھو بھائی, اخپل طریقے سے میت کے لیے کوئی بھی سورت پڑھ لو, کوئی بھی نیکی کر لو. بہتر تو یہی ہے کہ صدقہ کو فوکس کرو جو حدیث میں منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, تو سب سے افضل تو یہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صحابی نے پوچھا میں کنواں بنانا چاہتا ہوں, اب آپ کہیں کہ کنواں بنانا تو جائز ہے, مسجد بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی کنواں بھی ایک نیکی ہے, مسجد بھی ایک نیکی ہے. تو جیسے کنواں بنانا جائز ہے تو سڑکیں بنانا بھی جائز ہے, مسجد بنانا بھی جائز ہے, سرائخ بنانا بھی جائز ہے, سبیل بنانا بھی جائز ہے. تو ایسے صدقے کے علاوہ بھی نیکی کیا ہے؟ جائز ہے. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا جو اصل موضوع میں لے کے چل رہا تھا, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دو برائیاں ایسی ہیں کہ جوانی میں اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ برائیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. تو اس سے مراد صرف دو برائیاں نہیں ہیں, یہ دو تو مثال بیان کی گئی ہے. مطلب یہ کہ انسان میں جتنی خواہشات ہیں اگر جوانی میں ان خواہشات کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ خواہشات کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی. لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے تو خواہشات بڑھیں گی کیسے؟ او بھائی خواہش کو پورا کرنے کی طاقت ہونا الگ چیز ہے, خواہش کا جذبہ پیدا ہونا الگ چیز ہے, طاقت نہیں ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں تو وہ دو برائیاں سے مراد صرف دو نہیں ہیں بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی. اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان ہوتی. اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو, دل نہیں لگاتے, بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دو. ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا, تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی. پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں, بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں, بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگ, نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے, ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نظر نہیں آ رہا نوٹ, دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑا, یوں 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 کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے. ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے, پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے, چبانے کے لیے دانت نہیں, کھانے کے لیے آنت نہیں, تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا؟ شوگر کے آپ مریض ہیں, مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے. اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں, اللہ اللہ کرو, مسلح پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے. اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو, لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. نہیں جناب ایسے ایسے گر رہے ہوتے ہیں, اتنے لالچ, اتنی ہوس, اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے, ادھر پلاٹ. ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس, کی غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے 85 سال تو کی عمر ہوگی, اور
10 قسم کی بیماریاں. کہنے لگے, رو رہے تھے, میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا, گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں, رزق کی تنگی ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, میرا دل مجھے ترس آیا, میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا, مجھے ترس آیا. میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی, آپ کی زندگی گزر چکی ہے, آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی, دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے ہیں, زندگی گزر گئی ہے, اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے. جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی, جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں, نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, نانا نانی دونوں, میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی, نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے, قبر کی آخرت کی, گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا, یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے, گھر اصل کیا ہے, قبرستان. اور سخاوت ایسی, کھلا رہے کھلا رہے کھلا رہے, ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا, تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا, ادھر آپ بیٹھ. گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی کھانا لے کر آؤ اس کے لیے, تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے. تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار بار